پیر پیرا میرے میرا غوث اعظم پیر پیرا جیلانی میرے میرا جیلانی غوث اعظم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل۔ پیارے ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمارا سلسلہ ہے سلطان ولایت، اس کے 4 ایپیسوڈز آپ امید ہے دیکھ چکے ہوں گے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھے تو دیکھیے انشاءاللہ الکریم، بہت ساری معلومات آپ کو نصیب ہوگی، بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا غوث اعظم کے حوالے سے، چونکہ ظاہر ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے متعلق جاننا، اس کی سیرت کو جاننا اور اس کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرنا، یہ عاشق کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے قبل میں درود پاک کی فضیلت بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ فی یوم 1000 مرہ لم یمت حتی یری مقعدہ فی الجنہ، یعنی جو مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ کریم اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک کہ وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے، جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ! جھوم جائیے پیارے ناظرین، اور آج ہی سے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ہم روزانہ 1000 مرتبہ آقا دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک پڑھنے کی جو فضیلت ہم نے سنی، کون سا مسلمان ہے جو جنت میں جانا نہیں چاہتا؟ کون سا وہ مسلمان ہے جو دوزخ سے بچنا نہیں چاہتا؟ کون سا مسلمان ہے جو کامیاب نہیں ہونا چاہتا؟ کون سا مسلمان ہے جو عذاب الہی سے نہیں بچنا چاہتا؟ ہر ایک مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں عذاب قبر و حشر سے بچا لیا جاؤں، میں جہنم میں داخل ہونے سے بچا لیا جاؤں، اور حقیقت میں وہی کامیاب ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا، جس کا داخلہ جنت میں ہو گیا، اور جو ایک مرتبہ جنت میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا، اس کو کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ! کیسی پیاری فضیلت ہم نے سنی کہ جو بندہ 1000 مرتبہ، صرف 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھے گا، اللہ کریم اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ مزید یہ کہ جس جگہ، جس مقام میں، جنت کے جس مرتبے میں وہ رہے گا، وہ مقام اس کو دکھا دیا جائے گا۔ اب کیسے دکھایا جائے گا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت۔ ہو سکتا ہے کہ خواب کے ذریعے دکھا دیا جائے یا اور کسی ذریعے سے دکھا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح چاہے بندے مومن کو دکھائے گا۔ سبحان اللہ! پکی نیت کر لیجئے، انشاءاللہ الکریم روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ پیارے ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم غوث پاک کے متعلق اس سلسلے میں جانتے ہیں۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم غوث پاک کے علم اور عمل کے متعلق جانیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا علم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنا علم عطا فرمایا تھا۔ ظاہر ہے آپ کا علم ہم جیسے کمتر لوگ نہیں جان سکتے۔ علم جاننے کے لیے، مقام جاننے کے لیے، مرتبہ جاننے کے لیے، یہ اس سے بڑا ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے جب بندہ علم میں کسی سے بڑا ہوگا تب وہ چھوٹے کا علم ماپ سکتا ہے۔ اب جس کا علم ہی چھوٹا ہے، جس کا علم ہی کم ہو، تو وہ بڑے کے علم کا اندازہ کیسے کرے؟ وہ بڑے کے علم کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ ہمارا علم، ہماری عقل بہت چھوٹی ہے۔ غوث پاک جیسی بڑی شخصیت، غوث پاک کا علم، غوث پاک کا عمل، غوث پاک کی شان ہماری چھوٹی عقل میں نہیں سما سکتی۔ اللہ کریم بس ان سے عقیدت اور ان سے محبت رکھنے والا ہمیں بنائے رکھے، ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ سبحان اللہ! غوث پاک کے متعلق آئیے سناتا ہوں میں آپ کو۔ حضرت شیخ امام موقف الدین بن قدامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم 561 ہجری میں بغداد شریف گئے۔
تو ہم نے دیکھا شیخ سید عبد القادر جیلانی ان میں سے ہیں کہ جن کو وہاں پر علم، عمل اور فتویٰ نویسی یعنی فتویٰ لکھنے کی بادشاہت دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے ناظرین، آپ نے سنا، آپ کو بادشاہت عطا کی گئی ہے۔ کس کس چیز کی؟ علم کی بادشاہت آپ کو عطا کی گئی ہے، عمل کی بادشاہت آپ کو عطا کی گئی ہے، فتویٰ نویسی کی بادشاہت آپ کو عطا کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ خود امام موقف الدین یہ فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم ان کی بادشاہت کا ذرہ ہمیں عطا فرما دے، ان کے علم کا ذرہ ہمیں عطا فرمائے، ان کے عمل کا ہمیں ذرہ عطا فرما دے۔ مزید فرماتے ہیں، کوئی طالب علم یہاں کے علاوہ کسی اور جگہ کا ارادہ اس لیے نہیں کرتا تھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تمام علوم کے جامع تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ کے پاس، آپ کے مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کسی اور مدرسے کا ارادہ، کسی اور جگہ کا ارادہ، کسی اور استاد صاحب کے پاس جانے کا ارادہ نہیں کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ آپ تمام علوم کے جامع تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام علوم آپ کو عطا فرما دیے تھے، اور جو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے علم حاصل کرتے تھے، آپ ان تمام طلباء کے پڑھانے میں صبر فرمایا کرتے تھے۔ صبر فرمانا یہ غوث پاک کا طریقہ کار ہے۔ میں یہاں پر اپنے اساتذہ اکرام سے عرض کروں گا، ٹیچرز سے عرض کروں گا، اے اساتذہ اکرام، اے ٹیچرز، اسکول میں پڑھاتے ہوں، خواہ مدرسے میں پڑھاتے ہوں، خواہ کسی انسٹیٹیوٹ میں پڑھاتے ہوں، یا خواہ کوچنگ سینٹر چلاتے ہوں، آپ کے طلباء، آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کو پریشان کرتے ہوں گے، آپ کو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے اریٹیٹ کرتے ہوں آپ صبر کریں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلباء کے معاملے میں صبر فرمایا کرتے تھے۔ بعض اوقات غصہ آ جاتا ہے، بعض اوقات ڈانٹنے کا من کرتا ہے، ڈپٹنے کا من کرتا ہے، بعض اوقات جھڑپنے کا من کرتا ہے، لیکن نہیں، صبر فرمائیں اور غصے کا اظہار کر کے صبر کا ثواب ضائع نہ کریں۔ الحمدللہ الکریم، ہم غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، ہم کو غوث پاک کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید آگے فرماتے ہیں، آپ کا سینہ فراخ تھا، یعنی سینہ چوڑا تھا، اور آپ سیر چشم تھے۔ اللہ عز و جل نے آپ میں اوصاف جمیلہ اور احوال عزیزہ جمع فرما دیے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے اندر ہر خوبی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اوصاف جمیلہ یعنی خوبیاں عطا فرمائی تھی۔ غوث پاک کتنے سبجیکٹس میں تقریر کرتے تھے؟ آتا ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ 13 علوم میں، جی ہاں 13 مختلف علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے۔ امام ربانی، شیخ عبد الوہاب شعرانی اور شیخ المحدثین عبد الحق محدث دہلوی اور علامہ محمد بن یحییٰ حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی 13 علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے۔ ایک جگہ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسہ عالیہ میں لوگ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تفسیر، حدیث، فقہ اور علم الکلام پڑھتے تھے۔ دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت لوگوں کو تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، اصول اور نحو پڑھاتے تھے۔ ظہر کے بعد قراءتوں کے ساتھ قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ خوشخبری ہے قاری صاحبان کے لیے، غوث پاک کے چاہنے والے قاری صاحبان غور کریں کہ ہمارے غوث پاک قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے، مختلف قراءتوں کے ساتھ قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی کیا فرماتے ہیں غوث پاک کے متعلق؟ غوث پاک کے علمی کمالات کے متعلق روایت نقل فرماتے ہیں، ایک روز کسی قاری نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس شریف میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی، تو آپ نے اس آیت کی تفسیر میں پہلے ایک معنی، پھر اس کے بعد 3، یہاں تک کہ حاضرین کے علم کے مطابق آپ نے اس آیت کی 11 معنی بیان کیے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دیگر وجوہات بیان فرمائیں جن کی تعداد 40 تھی، اور ہر وجہ کی تائید میں علمی دلائل بیان فرمائے، اور ہر معنی کے ساتھ سند بیان فرمائی۔ آپ کے علمی دلائل کی تفصیل سے سب حاضرین متعجب ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ذرا غور تو کریں پیارے FGN چینل کے ناظرین،
غوث پاک کے سامنے کسی نے ایک آیت کی تلاوت فرمائی، آپ نے اس کے 11 معنی بیان کیے، مختلف معنی بیان کیے، اور پھر اس کے بعد وجوہات تو وہ 40 تھیں، اور ہر وجہ کے پیچھے دلیل تھی، ہر وجہ کے پیچھے سند بیان فرمائی آپ۔ سبحان اللہ، اللہ کریم ان کے علم تفسیر کا ہمیں صدقہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے امام احمد بن حنبل کا نام سنا ہوگا۔ یہ کون ہے امام احمد بن حنبل؟ امام احمد بن حنبل یہ 4 ائمہ میں سے ایک ہیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مقلد ہیں، امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں غوث پاک۔ لیکن امام احمد بن حنبل کیا فرماتے ہیں غوث پاک کے متعلق؟ سبحان اللہ، جھوم جائیے۔ حضرت شیخ امام ابو الحسن علی بن حیتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شیخ بقا بن بطو کے ساتھ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روضہ اقدس کی زیارت کی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل قبر سے باہر تشریف لائے اور حضور سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اللہ اللہ اللہ، یعنی یہ 3 اولیاء اکرام امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر گئے، اور امام احمد بن حنبل مزار سے باہر تشریف لے آئے اور غوث پاک کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور انہیں خلعت پہنا کر ارشاد فرمایا، اپنی خلعت پہنائی انہیں اور ارشاد فرمایا، اے شیخ عبد القادر، بے شک میں علم شریعت، علم حقیقت، علم حال اور فعل حال میں تمہارا محتاج ہوں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے غوث پاک کی کہ آپ جن کے مقلد ہیں وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں علم شریعت، علم حقیقت، علم حال میں تمہارا محتاج ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کریم ان کے علم کا، ان کے عمل کا ہمیں صدقہ عطا فرما دے، ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ کریم ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ پیارے ناظرین، ابھی ہم نے سنا کہ غوث پاک نے ایک آیت کے 11 معنی بیان فرمائے، 11 الگ الگ مختلف معنی بیان فرمائے، اس کے بعد ان کی 40 وجوہات بیان فرمائی۔ اتنا سارا آپ کو علم تھا، آپ نے علم کیسے حاصل کیا؟ غوث پاک خود فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ میں نے راہ خدا عز و جل میں بڑی بڑی سختیاں اور مشقتیں برداشت کیں، اگر وہ کسی پہاڑ پر گزرتی تو وہ پھٹ جاتا۔ اللہ ولی، اللہ اکبر۔ آپ نے علم دین جو حاصل کیا، آپ نے راہ خدا میں جو سفر کیا، آپ نے عبادتیں کی، ریاضتیں کی، تو اس میں اتنی مشقتیں برداشت کی، آپ خود فرماتے ہیں کہ اگر یہ کسی پہاڑ پر نازل ہوتی تو وہ پھٹ جاتا۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق ہم نے گزشتہ سلسلے میں سنا تھا کہ آپ جب علم دین حاصل کرنے کے لیے گئے، پیسے ختم ہو گئے، کھانے پینے کے لیے آزمائش ہوئی، تو آپ نے گری پڑی چیزیں کھائیں۔ جی ہاں، علم دین حاصل کرنے میں محنت اور مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا علم دے، خوب سارا علم عطا فرمائے، جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ علم کا وافر حصہ عطا فرمائے، تو اسے محنت اور مشقت سے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، اسے محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے۔ من طلب العلا سحر اللیالی، یعنی جو بلندی چاہتا ہے نا، جس نے بلندی چاہی وہ راتوں رات جاگا، جو بلندی چاہتا ہے وہ راتوں رات جاگ کر محنت کرتا ہے، تب جا کر اس کو کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ جو محنت سے جی چراتے ہیں، جو مشقتیں برداشت نہیں کر سکتے، کہا جاتا ہے نا کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جی ہاں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ جو قربانی دینے کا جذبہ اپنے اندر نہیں رکھتے وہ بلندی نہیں پا پاتے، وہ علم کا وافر حصہ ان کو نہیں ملتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے رب تبارک و تعالیٰ سے ہم مدد طلب کریں، اللہ کریم ہمیں جذبہ عطا فرما، ہمیں راہ خدا میں مشقتیں جھیلنے کا جذبہ عطا فرما، راہ خدا میں پریشانیاں جھیلنے کا جذبہ عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ الکریم ہم بھی علم دین حاصل کرنے والے بن جائیں گے، ہم بھی راہ خدا میں مشقتیں جھیلنے والے بن جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ایک واقعہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ شیخ عثمان
السریفینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان مبارک سے سنا، میں شب و روز بیابانوں ویران جنگلوں میں رہا کرتا تھا، میرے پاس شیاطین مسلح ہو کر ہیبت ناک شکلوں میں قطار در قطار آتے اور مجھ سے مقابلہ کرتے۔ اللہ اکبر! کس طرح آتے؟ مسلح ہو کر آتے۔ مسلح کا مطلب ہتھیاروں سے لیس ہو کر آتے، جی ہاں، اور کیا کرتے؟ غوث پاک سے مقابلہ کرتے۔ مزید غوث پاک فرماتے ہیں مجھ پر آگ پھینکتے، مگر میں اپنے دل میں بہت زیادہ ہمت اور طاقت محسوس کرتا، اور غیب سے مجھے پکار کر کہنے والا کوئی کہتا اے عبد القادر اٹھو، ان کی طرف بڑھو، مقابلہ کرو، مقابلے میں ہم تمہیں ثابت قدم رکھیں گے اور تمہاری مدد فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ مزید فرماتے ہیں پھر جب میں ان کی طرف بڑھتا تو وہ دائیں بائیں یا جدھر سے آتے اسی طرف بھاگ جاتے، ان میں سے میرے پاس صرف ایک ہی شخص آتا اور ڈراتا اور مجھے کہتا یہاں سے چلے جاؤ، تو میں اسے ایک تماچا مارتا تو وہ بھاگتا نظر آتا، پھر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا تو وہ جل کر خاک ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، یہاں سے ہمیں ایک وظیفہ بھی سیکھنے کو ملا۔ جی ہاں، شیطان پریشان کرتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کو پریشان کرتا ہے، جو بھی راہ خدا میں نکلتے ہیں نا، شیطان پریشان کرتا ہے، دل میں وسوسے لے کر آتا ہے، یعنی ظاہری صورت میں بھی بہت سی آزمائشیں آ جاتی ہیں۔ اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لینی چاہیے، کہ جب ہم یہ پڑھ لیں گے نا، شیطان ناکام و نامراد ہو کر بھاگ جائے گا۔ جب بھی دل میں وسوسے آئے، جب بھی خطرات آئے، جب بھی راہ خدا سے دور ہونے کا ذہن ہو، جب بھی مطلب یوں سمجھے علم دین حاصل کر رہے ہیں اور اس طرح کے حالات بنتے چلے جا رہے ہیں، فیملی مسائل آ رہے ہیں، میں طلبہ اکرام سے عرض کر رہا ہوں، جی ہاں، اگر آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں اور فیملی مسائل اس طرح کے آ رہے ہیں کہ آپ کا ذہن بن رہا ہے یار میں پڑھائی چھوڑ دوں، اسی طرح مدرسے میں کچھ اس طرح کے مسائل آ رہے ہیں کہ آپ کا ذہن بن رہا ہے میں پڑھائی چھوڑ دوں، یا ہو سکتا ہے خیالات اس طرح کے آ رہے ہوں یار میرا ہوگا کیا، فیوچر کا ہوگا کیا، آپ اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ الکریم شیطان ناکام و نامراد ہو کر بھاگ جائے گا، اللہ کریم آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو غوث پاک کے متعلق ہم نے سنا کہ غوث پاک جنگلوں بیابانوں میں رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے اور شیطان مسلح ہو کر آپ کو ڈرانے کے لیے آیا کرتے تھے، آپ کو دھمکاتے تھے، یوں سمجھے کہ آپ کے اوپر یہ بھی جو ہم نے سنا کہ آپ کو دھمکاتے، آپ کے اوپر آگ پھینکا کرتے تھے، لیکن غوث پاک ثابت قدمی سے ڈٹے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل کے اندر ہمت عطا فرمائی، آپ کو طاقت سی محسوس ہوتی تھی، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ الگ سی طاقت عطا فرمائی کہ آپ کا حوصلہ پست نہیں ہوا۔ جی ہاں، آپ کا حوصلہ پست نہیں ہوا، رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل کے اندر یہ بات القاء فرمائی کہ غوث پاک ان سے مقابلہ کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے ناظرین، غوث پاک کے متعلق ہم نے سنا، علم دین حاصل کرنے کے متعلق سنا، آئیں اب غوث پاک کی عبادت کے متعلق سنتے ہیں۔ اے پیارے ناظرین، کیا آپ نے سنا ہے کسی ایسے بزرگ کے متعلق جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہوں؟ اے پیارے ناظرین، کیا آپ نے سنا ہے کسی ایسے بزرگ کے متعلق کہ جو روزانہ 1000 نوافل پڑھتے ہوں؟ جی ہاں، یہ جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، یہ ساری شان غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ 15 سال تک روزانہ ختم قرآن کرتے رہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ روزانہ 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے۔ آئے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح حروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 40 سال تک خدمت کی۔ اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے اور آپ کا معمول تھا کہ جب بے وضو ہوتے تھے تو اسی وقت وضو فرما کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اے پیارے ناظرین، آپ بھی نیت فرما لیجئے، جب بھی بے وضو ہوں وضو فرما لیا کریں،
وضو فرمانے کے بعد پاسبل ہو آپ کے لیے تو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو ادا کر لیا کریں کہ آپ باوضو رہیں گے نا کنٹینیو، شیطانی وسوسوں شیطانی خیالات سے آپ پاک رہیں گے، اللہ کریم آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اور تحیۃ الوضو کی تو بڑی شان ہے، غوث پاک کا طریقہ کار ہے نا، ہم غوث پاک کے چاہنے والے ہیں۔ اچھا، ہم نے یہ بھی سنا کہ آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ غوث پاک 40 سال تک رات میں سوئے نہیں، آپ 40 سال تک رات میں یوں سمجھے عبادت کیا کرتے تھے، اور آپ عشاء میں وضو فرماتے، عشاء کی نماز پڑھتے اور رات بھر عبادت کیا کرتے تھے، پھر فجر کی نماز ادا کرتے تھے آپ، سبحان اللہ۔ مزید میں آپ کو عرض کروں، حضور غوث الثقلین رحمۃ اللہ تعالی علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ اے غوث پاک کے چاہنے والوں، اے غوث پاک کے عاشقین، اے قادریو، اے اپنے آپ کو قادری کہنے والوں، غور کریں ذرا، غور یعنی مقام غور ہے ہمارے لیے۔ ہم نے قرآن پاک کب سے نہیں کھولا؟ ہم سال میں کتنے قرآن پاک ختم کرتے ہیں؟ میں سال کی بات کر رہا ہوں۔ غوث پاک روزانہ رات میں قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ غوث پاک کا چاہنے والا سال میں قرآن پاک ختم کرتا ہے، اور نہ جانے کتنے ایسے ہوں گے، جی ہاں، مجھے دیکھنے اور سننے والے ہو سکتا ہے ایسے بھی ہوں کہ جو پوری سال کے اندر ایک قرآن پاک نہ پڑھتے ہوں۔ ڈر جانا چاہیے، پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام ہمارے لیے نازل فرمایا ہے نا، کہ میں جانتا ہوں وہ 400 آیتیں کون سی ہیں، میرے رب تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے کیا فرمایا، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے کیا حکم ارشاد فرمایا، کن چیزوں سے منع فرمایا۔ حال یہ ہے، جی ہاں، میں جو عرض کر رہا ہوں نا، یہ پتہ کیسے چلے گا کہ میرے رب تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے کیا عطا فرمایا، مجھ سے کیا ارشاد فرمایا۔ یہ پتہ اس وقت چلے گا جب ہم قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ ترجمہ تفسیر تو بہت دور کی بات رہی، ہم قرآن پاک نہیں پڑھتے۔ نیت کر لیجئے پیارے ناظرین، غوث پاک روزانہ قرآن پاک رات میں ختم کیا کرتے تھے۔ ہم ہو سکا تو انشاءاللہ ہر مہینے نہیں تو 5 مہینے میں، 5 مہینے میں نہیں تو کم از کم 1 سال میں، جی ہاں، کم از کم 1 سال میں 1 مرتبہ قرآن پاک تو ضرور بے ضرور ختم کرنا ہے۔ پتہ ہے، قرآن پاک پڑھنے سے یہ دل کا زنگ دور ہوتا ہے، قرآن پاک پڑھنے سے دل منور ہو جاتا ہے، نورانی ہو جاتا ہے، اجلا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن پاک کی تلاوت یہ غموں کو دور کر دیتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت یہ خوشیاں لے کر آتی ہے۔ بہت سارے ہم میں سے پریشان ہوں گے، تو اگر قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا ہم معمول بنا لیں گے نا تو ہماری پریشانیاں مصیبتیں بھی دور ہوں گی، خوشیاں انشاءاللہ الکریم ہمارے گھر میں نازل ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی۔ کاروبار اسٹارٹ کرنے سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی اگر عادت بنا لیتے ہیں، دکان کھولنے کے فوراً بعد قرآن پاک کی تلاوت کی اگر ہم عادت بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ کاروبار میں، دکان میں ایک خیر و برکت نازل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مزید تفریح الخاطر صفحہ نمبر 36 پر لکھا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر روز 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے۔ اللہ اللہ، 1000 رکعت نفل ادا فرمانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ روزانہ 1000 مرتبہ نفل کی نماز پڑھنا، اور ہمارا حال کیا ہے ذرا غور کریں۔ آج ہم نماز کے بعد جو نوافل ہیں، جی ہاں، وہ تک نہیں پڑھتے، ہم تہجد نہیں پڑھتے، ہم اشراق و چاشت سے جی چراتے ہیں، ہم اوابین، صلاۃ التوبہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ نمازیں کیا ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے ناظرین، آپ نفل پڑھنے کی عادت بنائیں، لیکن اس میں یہ بات عرض کروں گا آپ کو کہ اگر آپ کے ذمے قضا نمازیں ہیں، جی ہاں، اگر آپ کے ذمے قضا نمازیں، آپ کی نمازیں کچھ قضا ہوئی ہیں، وہ آپ کے ذمے پر باقی ہیں، انہیں آپ کو پڑھنا ہوگا۔ وہ ایسا نہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں، دعا کریں، اللہ مجھے معاف فرما دے تو وہ جو قضا نمازیں آپ کی وہ معاف ہو جائیں گی، نہیں، وہ آپ کو پڑھنی ہوں گی۔ آپ جو ہے نا وہ کیلکولیٹ کریں، آپ حساب کتاب لگائیں، اور آپ یہ دیکھیں، آپ پورا حساب کتاب لگائیں کہ میرے ذمے کتنی نمازیں باقی ہوں گی جو قضا نمازیں، آپ ان کو پڑھیں۔ ان کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نوافل کی کثرت کریں، آپ نوافل کی کثرت کریں گے، آپ خوب نفل پڑھیں گے، انشاءاللہ الکریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ میں نے اس طرح کے لوگوں کو دیکھا ہے، میں آپ کو حقیقت عرض کر رہا ہوں، جو رب تبارک و تعالیٰ کے لیے خوب نفل پڑھتا ہے نا، اچھا اس کی نمازیں قضا نہ ہوں، یعنی نمازیں وہ مکمل پڑھ چکا ہو، اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خوب نفل نمازیں پڑھتا ہے نا، تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں میں تاثیر دے دیتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ یوں ہی بنے رہیں، FGN چینل دیکھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ آپ جو کچھ سیکھ رہے ہیں نا، جو آپ کی نیت بن رہی ہے، اس پر ضرور عمل کیجیے گا، دوسروں تک بھی پہنچائیے گا۔ آپ کے ذریعے اگر کوئی FGN چینل دیکھنے والا بن جاتا ہے، جی ہاں، آپ کے ذریعے، جی، اگر آپ دعوت دیتے ہیں کسی کو، آپ کسی کو FGN چینل کو سبسکرائب کرا دیتے ہیں اور وہ دیکھنے والا بن جاتا ہے اور اس کے دل میں کوئی بات آ جاتی ہے، وہ نیک بن جاتا ہے، اس کا ثواب تو اس کو ملے گا ہی ملے گا، لیکن اس کی نیکیوں کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ میرے گھر میں میرے دوست احباب، میرے رشتہ دار، یہ سب FGN چینل دیکھنے والے بن جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیر پیرا میرے میرا غوث اعظم، پیر پیرا میرے میرا غوث اعظم۔